محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد شاعر مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے۔ آیت مبارکہ کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے سے پہلے آج میں آپ ہم سب مل کر سب سے پہلے ہمارے اور آپ اور ساری کائنات میں مرکز عقیدت آقا نامدار مدنی تاجدار ہم کی سردار ہم غریبوں کے رسول سید ابرار و اخیار حامد رسول ختم الرسل مولا کل احمد مجتبی محمد عربی الہدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں آواز سیدنا و شفیعنا سیدنا مولانا مرجعنا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وآلہ الکرام وبالکریم وآلہ وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو انگلش میں بولو کے اندر آ جاؤ بھائی، یا اردو بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ اگر اردو سمجھ میں آتی ہے تو اندر آ جائیے، اور نہیں آتی تو انگلش میں بولتا ہوں بھائی اندر آؤ۔ جو لوگ اس محفل کے اہتمام میں زیادہ تر شریک ہونے والے لوگ ہیں، محفل کے کارکنان لوگ، وہ لوگ سنتے ہیں کہ بھائی جو لوگ سننے آ رہے ہیں وہ سنیں، ہم تو باہر ٹہلتے رہے۔ محفل کے کارکنان کا کام صرف باہر ٹہلنا نہیں ہے، ان کا کام زیادہ بنتا ہے کہ پہلے وہ آ کے یہاں بیٹھے۔ حضرات محترم، آج کی بات بڑی لمبی ہونی ہے کیونکہ واقعات کربلا کا بھی افتتاحی دور شروعاتی مرحلہ ہے، مواد بہت زیادہ ہے، وقت بہت کم ہے، اور کم وقت میں بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ ابھی آپ نے وقار صاحب سے بہت اچھے انداز میں محبت کے اشعار سنے۔ میری عادت ہے جب بھی میں تقریر کرتا ہوں تو 2-3 شعر تو ضروری پڑھتا ہوں۔ اب وہ کیا کریں، ہماری عادت بن رہی ہے، 2-3 شعر مرتبہ کے سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ایسے ہی آواز تو ساتھ نہیں دے رہی ہے، کئی دنوں سے تقریروں کا سلسلہ ہے، پھر بھی جو بھی مجھ سے بن پڑے گا آپ میری آواز کو نہ دیکھیں، کلام کو دیکھیں۔ اگر کلام پسند ہو تو آپ دار تحصیل سے نوازیں۔ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا
ہی ماں بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں، ایک میں ہی ماں بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں۔ اور یہاں سے شعر سماعت کریں حضرات، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں، کہ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں جام کوثر کا پینا، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ اور ہے بابا علی ماں فاطمہ ہے، بھائی حسن ناز خیر الورا ہے بابا علی ماں فاطمہ ہے، بھائی حسن ناز خیر الورا ہے، میرے کوفہ والوں مراتب کو سمجھو، میرے کوفہ والوں مراتب کو سمجھو، میں امام مقدس بنایا گیا ہوں، میرے کوفہ والوں مراتب کو سمجھو، میں امام مقدس بنایا گیا ہوں۔ اور دلیل ارشاد شریف مقبول حضرات، جو جھکتا تھا سر بار گاہے خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، جو جھکتا تھا سر بار گاہے خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے، شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے، میں مردہ نہیں ہوں، جلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ اور آخری شعر مقبول حضرات،
خیمہ جلا بری میں مکان بن رہے ہیں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام کی نویں شب ہے، نویں مجلس ہے، اور ہمارا جو سلسلہ پہلے سے شروع ہے اسی سلسلے کی کڑی کو انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھائیں گے۔ استاد زمن، سرمایہ علم و فن، فخر زمین و زمن علامہ حسن رضا صاحب بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کس زبان سے ہو بیاں مدح شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور بے اجازت جبرائیل بھی جن کے گھر آتے نہیں، بے اجازت جبرائیل بھی جن کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور سر کٹانا گھر لٹانا، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، سر کٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے کاروان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے کاروان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، سنی یوں کہا کرتے ہیں، کس طریقے سے کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کس انداز میں بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں بے اجازت جبرائیل بھی جن کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی، کس طریقے سے کہا کرتے ہیں سنی، تو کہتے ہیں اللہ اکبر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، کس طریقے سے کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں، کس طریقے سے کہا کرتے ہیں اللہ اکبر، سنی اس انداز میں اس لہجے میں کہا کرتے ہیں کہ سارا کچھ نظام جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی چل رہا ہے، یہ آل رسول اللہ کے رسول کے گھرانے کے دفعے چل رہا ہے، یوں بیان کرتے ہیں سنی، سنی یوں کہا کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، سنی کے تعلق سے امام علامہ حسن کہتے ہیں اللہ اکبر، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کس طریقے سے کہا کرتے ہیں، کس طریقے سے بیان کرتے ہیں، بیان اس انداز میں اس لب و لہجہ میں کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اگر تمہیں جنت جانا ہے
جنت کا پروانہ چاہیے، جنت میں جانے کی طلب ہے، جنت میں جانے کی خواہش ہے، تو کسی اور در پر نہیں بلکہ فاطمہ زہرا کے لالوں کے در سے لگ جاؤ، ان کے در سے وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے آقا کریم فرماتے ہیں میرا حسن و حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ داستان اہل بیت کو سنی کس انداز میں، کس لب و لہجے بیان کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آج ہم لوگ یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے شان، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور کربلا کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے اور آپ تک پہنچانے کے لیے اور آپ رات کربلا کے واقعات کو سماعت کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ بے شک دل میں ارادہ کر لیں، یقین کر لیں اور تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ اپنے دامنوں کو پر کر کے جائیں گے۔ ابھی وقار بھائی نے شعر کہا، بڑا اچھا شعر تھا، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل ہے کریموں کی اور لجپال گھرانہ ہے، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے اللہ اکبر کہ اس گھرانے میں جو اگر وقت کا غریب سے مفلس، غریب سے غریب، مفلس و نادار آیا ہے تو وقت کا سلطان بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا امام حسن کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا اور کہا کہ حضور میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں، میں لاچار ہوں، کچھ عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن نے 1 روپیہ، 10 روپیہ، 1 اشرفی، 10 اشرفی، 1 دینار، 10 دینار، 1000 دینار، 2000 دینار عطا نہیں کیے، بلکہ مانگنے والے نے کہا تھا کچھ عطا کر دیے۔ اس کچھ کے بدلے میں امام حسن نے 50,000 اشرفیہ عطا فرما دی۔ نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، ہم یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ، اٹھیں گے انشاءاللہ تو اپنے خالی دامن کے ساتھ نہیں بلکہ دامنوں کو گوہر انوار سے پر کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے یقین ہے رب کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نواسوں کے فیض ہم تمام کے بگڑے ہوئے کام کو بنا دیں۔ حضرات، بات چل رہی تھی کل حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت حانی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ادھر کوفی لا یوفی، اعتبار کے لائق نہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ بے وفائی میں 2 شہر بڑے مشہور ہیں، بے وفائی میں 2 شہر بڑے مشہور ہیں، عرب میں کوفہ، ہند میں میسور ہے۔ وہاں ان کو دھوکہ دیا گیا اور میسور میں ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا گیا، اور دھوکہ غیروں نے اپنوں دل میں دیا۔ اس لیے کہا کہ بے وفائی میں 2 شہر بڑے مشہور ہیں، عرب میں کوفہ اور ہند میں میسور ہے۔ تو کوفی لا یوفی، اعتبار کے لائق نہیں، بلایا پہلے خطوط لکھ کر کے، اور جب امام حسین نے اپنے بھائی، اپنے معتمد خاص کو بھیجا، تو آج عالم یہ ہے کہ ان کے پیچھے عصر کی نماز میں 500 لوگ کھڑے تھے، اور جب جماعت مکمل ہونے کے بعد جب سلام پھیرا گیا، نماز مکمل ہوئی، جب پیچھے مڑ کر دیکھے تو ایک آدمی بھی موجود نہیں تھا، ایک آدمی بھی موجود نہیں تھا۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ کو لگا کہ حضرت حانی شہید کر دیے گئے ہیں۔ آپ مسجد سے باہر نکلے، اللہ اکبر، مغرب کا وقت ہے، آپ مسجد سے باہر نکلے اور کوفہ آپ کے لیے نئی جگہ، معلوم نہیں کہ جانا کہاں ہے۔ وہ کوفہ جو اب سے کچھ دن پہلے امام مسلم کو لوگ اپنے اپنے گھروں میں بلانے کے دعوت دینے کے لیے قطار میں لگتے تھے، حضرت آج ہمارے گھر میں دعوت، آج ہمارے گھر میں دعوت، آج عالم یہ ہے سب کے گھر بند ہے۔ اللہ اکبر، سب کے گھر میں جو ہے کنڈی لگی ہے، بند ہے گھر۔ امام مسلم کوفہ کے سڑکوں پر چل رہے ہیں، چلتے چلتے دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اس دروازے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے، کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی عورت کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اے مائی، ایک کپ
ایک گلاس پانی پلا سکتی ہو، ایک پیالہ پانی پلا سکتی ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول کے گھرانے والے کا مقام دیکھو، سبحان اللہ۔ اب تک لوگ ان کو دعوتیں دیتے رہے، لیکن آج صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے، تو وہ لوگ جو دعوتیں دے رہے تھے آج اپنے اپنے دروازوں کو بند کیے ہوئے، ایک پیالہ پانی کسی کے یہاں سے دستیاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم کہتے ہیں، اے مائی کیا ایک کپ پانی پلا سکتی ہو، ایک کپ پانی دے سکتی ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھی عورت گھر کے اندر جاتی ہے، پیالہ پانی لے کر کے آتی ہے، ایک پیالہ پانی پیش کرتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس بوڑھی عورت کا نام حضرت طوعا کہا گیا ہے، طوعا کہا گیا اس بوڑھی عورت کا نام۔ پانی کا پیالہ پیش کیا، آپ نے پانی پیا، وہیں پر بیٹھ گئے، آرام کرنے لگے۔ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے مسافر، جاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اپنے گھر میں جاؤ۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ اے مائی میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں مسافر ہوں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے آیا ہوں۔ کہا کون ہو؟ کہا کہ میرا نام مسلم بن عقیل ہے، میں امام حسین کا بھائی ہوں۔ یہاں کے لوگوں نے خطوط لکھ لکھ کر مجھے بلایا، اور جب میں یہاں پر آیا تو آج عالم یہ ہے کہ لوگ بے وفائی کرنے لگے، سب نے اپنے اپنے دروازوں کو بند کر رکھا ہے، کوئی بھی اپنا دروازہ کھول کر نہیں رکھا۔ میں اسی شش و پنج میں ہوں کہ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہ شہر میرے لیے انجان ہے، یہ شہر جو ہے میرے لیے انجان ہے، میں جانتا نہیں کہ کس سمت جانا ہے۔ وہ بوڑھی عورت نے جب ان کلمات کو سنا تو کہا کہ آپ امام مسلم ہیں؟ کہا ہاں میں امام مسلم ہوں۔ کہا حضور میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، آئے آئے، یہ میرا غریب کھانا آپ کے لیے ہے، میں آپ کے انتظار میں تھی، اندر تشریف لائیں۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لاتے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت جن کا نام طوعا کہا گیا ہے، اچھی خاطر تواضع کرتے ہیں، اچھی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے جاسوس لگا دیا اور کہا کہ پتہ کرو کہ امام مسلم کہاں ہے، جو امام مسلم کا پتہ دے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ اس جاسوس کا نام عاقل تھا۔ میں نے کل شاید کہ یہ بتایا تھا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے مسلم بن اوس اسدی کے ساتھ ملا اور پھر 3000 دینار دینے کا قصد کیا اور کہا کہ میں مدینے ملک شام سے آیا ہوں، محب اہل بیت ہوں۔ القصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ اکبر، دھیرے دھیرے حضرت مسلم کا پتہ ابن زیاد کو لگا۔ ابن زیاد نے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے 500 سوار کا دستہ شیش بن اشعث کندی کے معرفت میں روانہ کیا، اور اس عورت کے گھر میں جو امام مسلم تھے اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بلال بتایا گیا ہے۔ وہ مخبری کرتا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو ماں کو دیکھا کہ ماں پریشان ہے، کبھی باہر جاتی، کبھی اندر آتی، کبھی باہر جاتی، کبھی اندر آتی۔ کہا امی جان کیا بات ہے؟ یہ باہر جانا آنا کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو بوڑھی عورت سمجھی کہ جس طریقے سے میں اہل بیت کا محب ہوں، میرا بیٹا بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، کہہ کہ بیٹا آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے گھر میں نواز رسول آئے ہیں، سبحان اللہ، آج ہمارے گھر میں رسول کے خاندان کے چشم و چراغ آئے ہیں، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا امی جان ایسی بات ہے؟ کہا ٹھیک ہے امی جان تم آرام کرو، میں پہرے داری کرتا ہوں، تم تھک گئی ہو، رات کافی ہو چکی ہے، آرام کرو، میں پہرے داری کرتا ہوں۔ بوڑھی عورت سوچنے لگی کہ میرا بیٹا محب اہل بیت ہو کر جا کر سو گئی، اور یہ ساری رات پہرا دیتا رہا۔ مورخین فرماتے کہ پہرا اس لیے دیتا رہا تاکہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کہیں رات کے سناٹے میں کہیں چلے نہ جائیں۔ ساری رات پہرا دیتا رہا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو چپکے سے گیا اور ابن زیاد سے کہا کہ امام مسلم ہمارے گھر پہ ٹھہرے ہیں، اگر تم انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہو تو اس فوج کو بھیج دو۔ ابن زیاد نے، میں نے جب کہا 500 کا لشکر اشکندی کے معرفت بھیجا۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نماز فجر سے فارغ ہوئے، ذکر و اذکار میں جو مشغول ہو گئے۔
آپ ذکر کر رہے تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، ایسا لگا کہ جیسے پورے گھر کا محاصرہ کیا جا رہا ہے، پورے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ آپ نے تلوار اپنے بدن پہ لگائی، اوزار اپنے بدن پہ لگائی اور تیار ہوئے، باہر جانا چاہتے تھے۔ حضرت طلحہ کہتی ہیں کہ سرکار آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، آپ یہیں پہ رہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی یہ ریت رواج نہیں کہ ہم دشمنوں کے ڈر سے بھاگ جائیں، ہم تو وہ ہیں جو لڑتے ہیں تو میدان میں آ کر لڑتے ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ جن کے رگوں میں حیدری خون ہے، سبحان اللہ، جن کے رگوں میں حیدری خون ہے، اگر کہ وہ عقیل بن طالب کی اولاد تھی، سبحان اللہ۔ آپ باہر نکلے، وہ بوڑھی عورت طلحہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے ہلاک ہو جائے تو، برباد ہو جائے تو، اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ان کی تو نے قدر نہ کی، ان کو دشمنوں کے حوالے کیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ اے طلحہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، جتنی تو نے اہل بیت سے محبت کی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تجھے یہاں بھی صلح عطا فرمائے گا اور وہاں بھی صلح عطا فرمائے گا، اور جو اہل بیت سے بغض دشمنی رکھے گا وہ یہاں بھی خاسر برباد ہوگا اور وہاں بھی برباد ہوگا۔ آپ باہر نکلے، ایک تنے تنہا مدینے کا مظلوم مجاہد اور 500 سوار ہے، ایک شخص کو گرفتار کرنے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، تلواریں چلی، ادھر سے بھی تلواریں چلی، ادھر سے بھی تلواریں چلی۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ 100 آدمی کو آپ نے ایک ہی ساتھ میں واصل جہنم کر دیا۔ شیش بن اشعث کندی حیران ہوا، کرے تو کیا کرے؟ گھوڑا دوڑایا، ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا کچھ لوگ اور بھیج دو۔ ابن زیاد کہتا تھوف ہے تمہاری بہادری پر، ایک شخص کو پکڑنے کے لیے 500 سوار اور اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ تم واپس آ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ ابن زیاد یہ کیا کہتا ہے؟ تو نے کوفہ کے کسی سبزی والے سے لڑنے کے لیے مجھے نہیں بھیجا، تم نے لڑنے کے اس سے بھیجا ہے جو محمدی دھار کا شیر ہے، سبحان اللہ، محمدی کچھار کا شیر ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جب لڑتے ہیں تو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے گھرانوں کی ریت و رواج ہے کہ کبھی خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر ہاتھوں میں لے کر کے لڑتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں پشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں۔ تم نے مجھے کسی کوفہ کے سبزی والے کو پکڑنے کے نہیں بھیجا ہے۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، لے جاؤ، اور کچھ لشکر کو لے جاؤ اور کچھ لوگوں کو لے جاؤ۔ لے کر کے لڑتے ہیں مگر عالم یہ ہے قابو نہیں پا رہا۔ اس نے کہا ایسا کرو، ایک گڑھا کھودو، اور گڑھا کھودنے کے بعد مورخین فرماتے گڑھا کھودنے کے بعد اس نے کہا کہ اس پر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال دو اور لکڑیوں پر گھاس پتے وغیرہ ڈال دو تاکہ امام مسلم کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر گڈھا ہے، اور اس انداز سے لڑو کہ تم لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے رہو، امام مسلم تم سے لڑتے لڑتے آگے بڑھتے رہے، پھر اسی گڈھے کی طرف آگے آتے جائیں گے، جب وہ گڈھے پہ گر جائیں گے تو ایک بار کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں ایک آدمی ہے، 500 سوار ہے، مگر ایک آدمی پر 500 سوار جو ہے قابو نہیں کر پا رہا۔ اللہ اکبر، اب عالم یہ ہے گڈھا کھودا گیا، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالی گئی، اس پر گھاس پیڑ جو ہے پتے وغیرہ ڈال دیے گئے، امام مسلم سے لڑا جا رہا ہے اور وہ لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، امام مسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے ایک گڈھے میں جیسے ہی آگے بڑھے گڈھے میں آپ جو ہے گر گئے، پھر آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، آپ کے ہاتھوں کو پشت میں باندھا گیا اور آپ کو جو ہے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ اللہ اکبر، ابن زیاد سے بہت ساری باتیں ہوئی، جو کچھ بھی ابن زیاد نے کہا آپ سنتے رہے، آپ نے جواب نہ دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے امام مسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان بچ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے زخم کی میں مرہم پٹی کروں، تو آپ کو ممبر پر کھڑے ہو کر کے امام حسین کو گالی دینا ہوگا اور یزید کو حق پر کہنا ہوگا۔ امام مسلم کہتے ہیں اے ابن زیاد، پہلے مجھے ممبر پر چڑھنے تو دے، ممبر پر چڑھنے کھڑے ہونے تو دے، پھر بعد میں جو میں کہوں گا وہ کہوں گا۔ اللہ اکبر، امام مسلم ممبر پر کھڑے ہوتے
ہوتے ہیں۔ یزید نے سوچا کہ جان جو ہے جان بچی تو لاکھوں پائے، جان بچنے کی بات کہی گئی ہے، اب پھر امام حسین کو گالی دیں گے، یزید کو حق پر کہیں گے، جب یزید کو حق پر کہیں گے تو پورا کوفہ یزید کے حق میں آ جائے گا۔ امام مسلم کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اے ابن زیاد، تو کہتا ہے کہ حسین کے تعلق سے میں یہ کہوں حسین کو گالی دوں؟ سن سن، ارے حسین کے قدموں کے دھول کے برابر بھی یزید نہیں ہو سکتا، یزید تو فاسق و فاجر ہے۔ اور سن لے، ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، اپنے سر کو تو کٹا سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ امام حسین کے رگوں میں علی کا خون ہے، امام حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن کسی فاسق و فاجر کے سامنے سر کو جھکا نہیں سکتے۔ بے شک تو مردود ہے، تجھ پر لعنت ہے، اور سن لے تجھ پر بھی لعنت ہے اور یزید پر بھی لعنت ہے۔ اتنا سنا کہ ابن زیاد آگ بگلا ہو گیا اور جلاد سے کہا لے جاؤ، اور لے جا کر کے تیسری منزل سے اس کو اوپر سے نیچے پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو جلاد لے کر کے تیسری منزل پر گئے۔ امام مسلم کہتے ہیں اللہ اکبر، مسلم کہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ جلاد کہتا نہیں نہیں، میں تمہیں اتنی مہلت نہیں دے سکتا۔ امام مسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ جلاد کہتا ہے میں نے تو سنا ہے کہ محمد کے گھرانے والے کبھی روتے نہیں، موت سے ڈرتے نہیں، آنسو بہا رہے ہو، موت سے ڈر رہے ہو۔ امام مسلم کہتے ہیں مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، موت کے خوف سے نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، اگر وہ آ جائیں گے تو کوفہ والے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کریں گے، ان کے آنے کی وجہ سے اور ان کے ساتھ جو برا سلوک ہونے والا ہے اس ڈر سے، اس خوف سے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ کہا نہیں نہیں، مہلت نہیں دے سکتا۔ کہا کہ ایک سجدے کی ہی مہلت دے دے۔ کہا نہیں نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ جلاد نے آپ کا ہاتھ تو بندھا ہوا پیٹھ کی طرف، جلاد نے تیسری منزل سے آپ کو اوپر سے نیچے گرایا، آپ سر کے بل گرے، سر مبارک پاش پاش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جسم کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے ایک سے کہا کہ جاؤ اور امام مسلم کے سر کو کاٹ کر کے لاؤ۔ جب وہ قریب گیا واپس پلٹ کر آیا اور ایک چیخ مار کر گر گیا، مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس سے ابن زیاد نے کہا کیا وجہ ہے، تو پیچھے کیوں ہٹا؟ اس نے کہا جب میں سر مبارک کو کاٹنے کے لیے قریب گیا تو ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کی بھیانک شکل کو دیکھ کر کے میرے اندر ایک خوف سی طاری ہو گئی اور میں پیچھے ہٹا، گر کر مر گیا۔ دوسرے کو بھیجا، وہ بھی گیا، واپس آیا، تجھے کس چیز نے واپس کیا؟ اس نے کہا جب میں سر مبارک کو کاٹنے جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ امام مسلم کے پاس سرکار اپنے قرار صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار اپنے آخری دیدار سے امام مسلم کو مشرف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے مسلم عنقریب تم میرے پاس پہنچو گے اور عنقریب تم جامع حوثر کا جو ہے جامع کوثر سے سیراب کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ایک شامی کو بھیجا گیا، اس نے سر مبارک کو کاٹا اور اس طریقے سے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے جس معتمد خاص کو بھیجا تھا، اپنے نائب کو بھیجا تھا، آج اس نائب کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر امام مسلم کی شہادت ہو رہی ہے اور ادھر مکہ مکرمہ سے امام حسین اپنے چاہنے والے، اپنے حواریوں کو لے کر کے 72 نفوس قدسیہ کا اس مختصر سے قافلے کو لے کر کے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں، کچھ نادان لوگ، کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں امام حسین کربلا میں لڑنے کے لیے آئے تھے، تخت و تاج کے لیے آئے تھے، خلافت کے لیے آئے تھے۔ مجھے بتاؤ تخت و تاج پانے کے لیے، خلافت پانے کے لیے 72 آدمی 22,000 سے لڑنے کے آ رہا ہوگا۔ اس 72 میں جو ہے عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب کے سب ہیں۔ بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو ملا کر کے یہ 72 نفوس قدسیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ 72 کی جماعت 22,000 سے لڑنے آ رہی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ نادان امام حسین تخت کے نہیں آئے تھے۔ ارے امام حسین اگر چاہتے تو یزید مدینہ منورہ کا امام حسین کو گورنر بنا دیتا، یزید تو سب کچھ دینے کو تیار تھا، بس بات اتنی تھی کہ ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر لے۔ مگر امام حسین نے کہا میں ایسے تخت و تاج کو لات مارتا ہوں جس تخت و تاج کے بنا پر کسی فاسق کے ہاتھ پر ہاتھ دینا پڑے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، اس لیے نہیں، تخت و تاج کو پانے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی آپ پیاری کے لیے، اسلام دین اسلام کو سیکھنے کے لیے امام
امام مسلم کی شہادت ہوئی. کسی نے کہا کہ امام مسلم کے ساتھ امام مسلم کے 2 بچے بھی آئے تھے. اگر کوئی اس بات کو نہ کہتا ابن زیاد کو پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا، مگر واہ ظالم، اللہ اکبر، جن کے دل جو شقی القلب ہو، جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو، آج ایک شقی انسان بھی بچے کو رونے کو دیکھ کر کے تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے، بچہ کیا مانگ رہا ہے، رو کیوں رہا ہے، اسے دیکھو تو صحیح، اسے چپ تو کراؤ. مگر وہ لوگ کتنے شقی القلب تھے. اللہ اکبر. 2 چھوٹے چھوٹے بچے یہاں مسلم کے ساتھ آئے ہیں. کسی نے کہا، ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ ان کو پکڑو، جاؤ بچوں کو لے کر کے تلاش کرو. تلاش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ بچہ، دونوں بچے اس وقت وہاں کے قاضی شریح کے گھر میں تھے. قاضی شریح کے گھر میں تھے. قاضی شریح محب اہل بیت تھا، بچوں کے خاطر تواضع کرتے تھے. آج امام مسلم کی شہادت ہوئی، بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، بچوں سے پیار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. بچے کہہ رہے ہیں، اے قاضی شریح کیا بات ہے، آج آپ کی کیفیت بدل گئی ہے، انداز بدل گیا ہے، آپ ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. کیا ہمارے بابا شہید کر دیے گئے ہیں، کیا ہم یتیم کر دیے گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. قاضی شریح کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، ہاتھ پھیر رہے اور کہہ رہے بچوں نہ گھبراؤ، بچوں نہ رو، بے شک تمہارا باپ شہید کر دیا گیا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں اپنے جان پر کھیل کر کے مدینہ منورہ بھجواؤں گا. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، مدینے کے مظلوم مسافر ہیں. اللہ اکبر. کربلا کی اس سرزمین پر، کوفہ کی اس سرزمین پر ان بچوں کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی بھی تو نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اوپر سے جان کے لالے پڑے ہوئے. لوگ ان بچوں کو تلاش میں لگے ہوئے کہ کسی طریقے سے وہ بچے ہاتھ میں آ جائے، بچوں کو قتل کر دیں، انعام پا جائیں. اللہ اکبر. بچوں کو قتل کرنے کے لیے لوگ تلاش میں جو ہے سرگرداں ہیں. اللہ اکبر. حضرت قاضی شریح نے رات کے سناٹے میں اپنے بیٹے اسد سے کہا، اے بیٹے ان دونوں بچوں کو لو، اور بچوں کے جو ہے جیب میں استر میں جو ہے 50 دینار دے دیے اور جو ہے اپنے بیٹے اسد کے ساتھ کیا اور کہا کہ بیٹے اسد ان دونوں کو لے کر کے جاؤ، وہ جو فلاں قافلہ جا رہا ہے اس قافلے کے ساتھ ان کو ملا دینا اور قافلے کے ساتھ یہ لوگ جو ہے مدینہ منورہ چلے جائیں گے. اللہ اکبر. بچوں کو خوب پیار کیا اور پیار کرنے کا اپنے بیٹے اسد کے ساتھ بچوں کو روانہ کیا. اسد بچوں کو لے کر کے روانہ ہوا. جب قافلے قریب پہنچا تو عالم کے گرد و غبار نظر آ رہی تھی. اسد نے کہا کہ بچوں دیکھو وہ قافلہ جا رہا، دوڑتے ہوئے جاؤ اور قافلے کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ اکبر. اسد کو چاہیے تو یہ تھا کہ خود سے لے جا کر قافلے کے ساتھ ملا دیتے، مگر ایسا نہیں ہوا. تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھی. اللہ اکبر. قضاء الہی کچھ اور ہی تھی. اللہ اکبر. اسد نے کہا بچوں جاؤ اور جا کر کے جو ہے قافلے سے مل جاؤ. بچے دوڑتے رہے آگے بڑھے، دیکھا کہ گرد و غبار صاف ہو گیا، قافلے کا کوئی نشان، قافلے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اللہ اکبر. بچے اسی قسم کرسی کے عالم میں رات بھر دوڑتے رہے، چلتے رہے. جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، دیکھا تو کہ پھر وہیں پر آپ پر حاضر ہے جہاں سے رات کو چلے تھے. اللہ اکبر. ادھر ابن زیاد کے سپاہی بچوں کے تلاش میں تھے، بچوں پر نظر پڑی، بچوں کو پکڑ کر لائے، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا. ابن زیاد نے کہا ان بچوں کو لے جاؤ اور جیل خانے میں داخل کر دو، میں خط لکھتا ہوں یزید کو، یزید کی طرف سے جو جواب آئے گا اسی حساب سے کام کیا جائے گا. بچوں کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا. اتفاق سے جیل خانے کا جو انچارج تھا اس کا نام مشکور تھا، جو داروغہ تھا اس کا نام مشکور تھا. وہ محب اہل بیت تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا. اس نے بچوں کی اچھی سے خاطر تواضع کی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کو دیکھیے، کوئی دشمن ہے تو کوئی دوست ہے، سبحان اللہ، کوئی مارنا چاہتا ہے، کوئی بچانا چاہتا ہے، لیکن رب کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چل پا رہی ہے. اللہ اکبر. داروغہ مشکور نے بچوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، بڑا اچھا برتاؤ کیا، اچھے سے پیش آیا اور بچوں سے کہا بچوں ڈرو نہیں، میں محب اہل بیت ہوں. اللہ اکبر. پھر بچوں کو لے کر کے اپنے گھر پہ آئے. رات کو جیل خانے میں نہیں رکھا، اپنے گھر لے کے آئے. کسی نے پوچھا بھی تھا اے مشکور بچوں کو گھر لے کے کیوں آ رہے ہو؟ تو آپ نے کہا تھا اس لیے لا رہا ہوں کیونکہ یہ
قیمتی ہیں اور قیمتی چیزوں کو اگر میں جیل میں رکھوں کہیں یہ گم ہو جائے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے ان قیمتی چیزوں کو میں اپنے گھر رکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے گھر لے کر کے آئے، اچھے سے کھانا کھلایا، اچھی خاطر تواضع کی، اور خاطر تواضع کرنے کا رات کے سناٹے میں ان بچوں کو اپنی انگوٹھی نکال کر کے دی اور کہا کہ یہ راستہ قادسیہ کا راستہ ہے، قادسیہ کا جو امیر ہے وہ میرا بھائی ہے، اس کو میری انگوٹھی دکھا دینا، وہ بھی محب اہل بیت ہے، وہ تمہیں مدینہ منورہ پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر، خاطر تواضع کی اور بچوں کو انگوٹھی دے کر کے قادسیہ کے روانہ فرما دیا۔ بچے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، ساری رات چلتے رہے، لیکن جب صبح ہوئی دیکھا کہ وہی موجود ہے۔ اللہ اکبر، قضاء الہی کچھ اور ہی منظور تھا۔ چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، وہ ناظرین جو ہے پاؤں وہ تلوے، اللہ اکبر، جس سے خون کے فوارے نکل رہی ہے، کبھی کانٹے چبھ رہے ہیں، بے کسی کا عالم ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ راتوں رات بچے چل رہے اس خوف سے کہ کہیں ابن زیاد میں صفائی نہ آ جائے، ہمیں پکڑ نہ لے، رات رات چل رہے ہیں۔ جب رات گزرتی ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے تو دیکھا کہ وہی موجود ہے جہاں سے چلے تھے۔ اللہ اکبر، بچوں نے کہا کہ چلو ایک چشمہ نظر آ رہا ہے، چلو چلتے چشمے کے قریب گئے، جانے کے بعد وضو کیا، نماز فجر ادا کی۔ اللہ اکبر، یہ ہے رسول کے گھرانے والے، سبحان اللہ، ایسے عالم میں بھی نماز نہیں جا رہی ہے۔ اے رسول کے گھرانے والوں سے محبت کرنے والے، اے رسول وقار سے پیار کرنے والے، تمہارا طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ ان بچوں کی زندگیوں کو ملاحظہ کرو اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ یہ وہ بچے ہیں اللہ اکبر، ستائے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، مسافر ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کس پرسی کا عالم ہے، پاؤں سے خون روا ہے۔ ایسے عالم میں بھی نماز فجر قضا نہیں ہو رہی ہے، نماز نہیں جا پا رہی ہے۔ اللہ اکبر، وضو فرمایا، نماز فجر ادا کی، اور ایک پیڑ کے خوہ میں دونوں بچے بیٹھ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے اور ہمیں پکڑ لے۔ اللہ اکبر، ایک کنیز، ایک لونڈی پانی بھرنے کے لیے اسی کنارے، اسی جھیل کے، اسی جو ہے تالاب کے کنارے آئی۔ جب پانی بھر رہی تھی تو اس پانی کے جو ہے اوپر دو خوبصورت چاند جیسے خوبصورت بچوں کی جو ہے تصویر نظر آئی۔ وہ سوچنے لگی کہ یا اللہ، اس پانی میں یہ خوبصورت بچوں کی تصویر کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ نے جب مڑ کے، اس کنیز نے جب مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ دو بچے ہیں جو ہے ایک پیڑ کے کھو میں بیٹھے ہوئے، سہمے ہوئے۔ قریب گئی، پوچھا کہ اے بچے تم لوگ کون ہو؟ یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ وہ بچے کہنے لگے کہ ہم لوگ مسلم بن عقیل کے جو ہے اولاد ہیں، ان کے بچے ہیں، ہم مدینے سے آئے ہیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ کنیز کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، میں بھی محب اہل بیت ہوں، اور میرا آقا ہے، میں جس کی باندھی ہوں وہ بھی محب اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر، دونوں بچوں کو گود میں اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اور سینے سے لگانے کے بعد گھر پہ لاتی ہے اور اپنی مالکہ سے کہتی ہے، اے میری مالکہ دیکھو تو صحیح، جنتی جو ہے جوانوں کو لے کر کے آیا ہوں، جنت کے پھول کو لے کر کے آئی ہوں۔ کہا کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگ امام مسلم کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ بھی مالکہ، جو اس کی مالکہ تھی، وہ بھی محب اہل بیت تھی۔ دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد اس کی اچھی خاطر تواضع کی، اچھے سے کھانا وانا کھلایا، اور کھلانے کے بعد ایک کوٹری میں ایک جگہ پر ان کا انتظام، سونے کا انتظام کر دیا۔ ادھر یہ بھی سو رہی تھی۔ رات کا جب کچھ لمحہ، کچھ عرصہ گزرا تو اس کا شوہر، جس کا نام تاریخ کتابوں میں حارث آیا ہے، وہ بدبخت انسان گھر لوٹا اور لوٹنے کے بعد بیوی سے کہا کہ چلو جاؤ جلدی سے کھانا لگاؤ۔ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بیوی نے کہا، بیوی پوچھنے لگی کہ اتنی رات تک تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا کہ کیا کروں، میں امام مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ آج پورا دن بچوں کو تلاش کرنے میں لگایا، تلاش کرتے کرتے میرا گھوڑا ہی مر گیا، مجھے پیدل چلنا پڑا، لیکن وہ بچے مجھے ملے نہیں۔ وہ نیک خاتون کہتی ہے، ان بچوں کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں کہ ابن زیاد نے کہا جو ان کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام اکرام سے نوازا جائے گا، اس لیے پکڑ کرنا چاہتا ہوں، ان کو پکڑ کے لے کر جاؤں گا اور انعام سے نوازا جاؤں گا۔ وہ عورت کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ خاندان رسول کے چشم و چراغ کو تم جو ہے ایک بدبخت کے حوالے کرنا چاہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کہتا ہے کہ تم ایسی باتیں مت کرا کرو، مجھے کھانا دو، مجھے کھانا کھانا ہے، اور ایسی باتیں مجھ سے مت کیا کرو۔ کھانا کھاتا ہے، وہ سو جاتا ہے، اچانک
بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو اپنا خواب سنا رہے، خواب سے جو ہے نیند سے جگے ہوئے خواب سنا رہے، بھائی جان میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے نانا جان کو دیکھا ہے، ابا جان کو دیکھا ہے کہ ابا جان سے نانا جان کہہ رہے ہیں اے مسلم تم تو آئے اپنے بچوں کو لے کر کے نہیں آئے، تو ابا جان نانا جان سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب میرے بچے بھی آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سنانا تھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو بھائی سے لپٹ کر رونے لگے۔ حارث اٹھا، رونے کی آواز آ رہی، بیوی کو جگایا کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی؟ بیوی نے کہا کہ پڑوس کے ہوں گے، کہا نہیں آواز تو ہمارے گھر سے آ رہی، کہا نہیں تم سو جاؤ پڑوس کے بچے رو رہے ہیں، کہا نہیں آواز میرے گھر سے آ رہی۔ چراغ روشن کیا اور اسی کوٹری کی طرف اسی کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اللہ اکبر، جب کمرے کا دروازہ کھولا دیکھا دو بچے ہیں گلے سے گلے ملے ہوئے ہیں۔ حارث نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ بچے سمجھے کہ جب اس کے بیوی جو ہے محب اہل بیت ہے تو یہ بھی محب اہل بیت ہوں گے۔ اپنا سارا دکھڑا بیان کر دیا کہ ہم لوگ امام مسلم کے بچے ہیں، ہم لوگ جو ہے مدینے کے مسافر ہیں، ہم لوگ ستائے ہوئے ہیں۔ حارث دونوں بچوں کے بالوں کو پکڑا اور تماچے مارنے لگا اور کہا کہ تم لوگ یہاں پر چھپے ہوئے ہو اور میں سارا دن تمہیں تلاش کرتا رہا۔ بیوی قریب آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ اے حارث تم کیا کر رہے ہو؟ اے حارث کون سا طریقہ تم نے اختیار کیا ہے؟ ارے ذرا سوچو تو صحیح، یہ نبی کی آل سے ہیں، یہ نبی کے گھرانے سے ہیں، یہ نبی کے گھرانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے ساتھ ایسا اگر برتاؤ ایسا سلوک تم کرو گے تو کل میدان محشر میں سرکار کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ سرکار کے سامنے کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ اے حارث ایسا نہ کرو، ان بچوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کرو۔ حارث کہتا ہے خبردار میرے کام میں ٹانگ نہ اڑانا، دور ہو جا مجھ سے، مجھے ان کو لے کر کے جانا ہے اور انعام اکرام سے اپنے جو ہے یزید کے دربار ابن زیاد کے دربار سے انعام اکرام سے مجھے مالا مال ہونا ہے۔ اللہ اکبر، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، بچوں کے ہاتھوں کو باندھا گیا ہے اور لے کر کے نہر فرات کی طرف جایا جا رہا ہے۔ بیوی قریب آتی ہے، نہیں میرے شوہر نامدار، اگر قتل کرنا ہے تو مجھے کر دو، اگر مارنا ہے تو مجھے مار دو، اگر تمہیں جو ہے ان بچوں کو مارنے سے تشفی ہوگی تو مجھے مار دو، مگر ان بچوں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرو، ایسا سلوک نہ کرو۔ اپنے شوہر کے پاؤں کو پکڑ لی ہے، پاؤں سے لپٹ گئی ہے اور کہتے میرے شوہر نامدار ان بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، اگر تمہیں یہ بچے پسند نہیں ہے تو ان بچوں کو مدینے کے روانہ کر دو، مگر ان بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ اللہ اکبر، وہ شقی القلب، وہ بدبخت انسان جن کے دل پر مہر لگ چکی تھی، اللہ اکبر، اس نے کہا کہ ہٹ جا میرے آگے سے، مگر بیوی پاؤں کو نہیں چھوڑ رہی ہے۔ ایک جھٹکا مارا، بیوی کو دور پھینکا، بیوی کے سر پہ جو چوٹ آئی، ایک پتھر سر پہ لگا، چوٹ آئی۔ بیوی نے جو ہے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے جاؤ اپنے باپ کو روکو، اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ روکو۔ حارث تلوار نکال لیا، اپنے غلام کو مارا اور اپنے بیٹے سے کہا خبردار اگر تم نے ٹانگ اڑائی تو میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ بیوی سے کہا اگر تم نے ٹانگ اڑائی تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ القصہ مختصر یہ ہے، اپنی بیوی کو زخمی کیا، اپنے غلام کو مارا، اپنے بیٹے کو زخمی کیا اور ان بچوں کو لے کر کے نہر فرات کی طرف چل پڑا۔ نہر فرات کے قریب پہنچا، جب قریب پہنچا تو دونوں بچوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا اور کہا کہ اے بچوں اب مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، اور حارث سے کہہ رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے سے کہہ رہا ہے کہ اے فلاں اگر تو قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے قتل کر، اس لیے کہ میں مرنے کے بعد، اس لیے کہ میں زندہ رہ کر کے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ نہیں سکتا۔ بڑا کہہ رہا نہیں پہلے مجھے قتل کرو، اس لیے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کا جو ہے لاشا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دوسرے کے لیے کہہ رہے اللہ اکبر۔ حارث نے کہا کہ میں تم دونوں کو ایک ساتھ قتل کروں گا اور ایک ایسی تلوار ماری اللہ اکبر کہ ہاشمی گھرانے کے یہ دو ننھے پھول کے جسم سے سر کو علیحدہ کر دیا۔ اللہ اکبر، سر کو علیحدہ کرنے کے بعد اس بدبخت نے دھر کو جو ہے سر کو اپنے ساتھ رکھا اور دھر کو نہر فرات میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، سروں کو لے کر کے ابن زیاد کے پاس گیا۔ ابن زیاد نے کہا کیا لائے ہو؟ جھولی میں کیا ہے؟ کہا جھولی میں امام مسلم کے دونوں بچوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد نے ماتھا پکڑ لیا اور کہا نادان یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے تو انہیں گرفتار کر کے لانے کا حکم دیا تھا، میں نے کب کہا تھا کہ انہیں مار ڈالو، میں نے کب کہا تھا کہ انہیں قتل کر دو، میں نے کب کہا تھا کہ انہیں شہید کر دو؟ اگر یزید نے مجھ سے مانگ لیا کہ بچوں کو میرے پاس بھیج دو تو میں کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے کیا بن پڑے گا؟ خبردار تم نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ اکبر، جب اتنا سنا حارث ڈر گیا کہ اب میرے
میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نے کیا کر دیا؟ صحیح کہا کسی نے کہ جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ سرکار کی حدیث بھی ہے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، تم نے جو رویہ اختیار کیا ہے تو تم کو سلاجو ایسا ہی ملنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حارث کانپنے لگا۔ ابن زیاد نے ایک شخص سے کہا جو کہ محب اہل بیت میں سے تھا، اس سے کہا کہ جاؤ اور اس بدبخت کو اسی جگہ پر جہاں پر انہوں نے ان بچوں کو شہید کیا تھا وہیں پر لے جا کر کے اس بدبخت کو بھی شہید کر دو۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان جو محب اہل بیت تھا حارث کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے، ہاتھوں کو باندھ کر کے گھسیٹتے ہوئے نہر فرات کے قریب لایا، اور لانے کے بعد سب سے پہلے اس کے ہاتھ کو کاٹا، دوسرے ہاتھ کو کاٹا، اس کے پاؤں کو کاٹا، پھر دوسرے پاؤں کو کاٹا۔ جب سارے اعضاء کو کاٹ چکا تو کاٹنے کے بعد پھر جو ہے اس کے پیٹ کو چیرا، اور پیٹ کو چیرنے کے بعد اطریا کو باہر نکالا، اور باہر نکلنے کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کو اس کے پیٹ میں ڈال دیا اور سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر اسے واصل جہنم کیا اور ادھر سر مبارک کو لے کر کے چاہا کہ دھروں سے ملا دوں، سر مبارک کو لیا، دھروں سے ملانا چاہا، وہ دھر ابھی جسم کا وہ حصہ ابھی بھی پانی میں تیر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے سرے امام مسلم کے بچوں کے سروں کو لے کر کے پانی میں چھوڑا تو سرے مبارک جا کے اپنے دھروں سے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا اس سر کا دھر کون سا ہے، کس دھر کو کس سر سے ملایا جانا چاہیے، لیکن سبحان اللہ یہ ان بچوں کی کرامتیں ہیں سبحان اللہ کہ شہید ہونے کے باوجود سچ کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بے شک جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ تمہیں ان کے بارے تعلق سے کچھ شعور ہی نہیں ہے، تمہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سر مبارک کو جو ہے پانی میں ڈالا گیا تو وہ سر جس کا جو دھر تھا اس دھر سے اپنے دھر جا کر ملا، اور اللہ اکبر ادھر تو ان کا عالم یہ ہے، پھر جب دھر سے ملا تو اس شخص نے قبر کھود کر وہیں پر جو ہے ان کو مٹی دے دی۔ ادھر حارث جس کو واصل جہنم کیا اس کو نہر فرات میں ڈالا تو نہر فرات کے پانی میں ایک ایسا جوش آیا کہ اس کے لاشے کو نکال کر پانی کے باہر پھینک دیا، پھر دوسری بار ڈالا، پھر نکال کر باہر پھینک دیا، پھر تیسری بار ڈالا، پھر نکال کر باہر پھینک دیا۔ اب کہا جائے کیا کیا جائے، کیا کرنا چاہیے؟ گڑھا کھودا کہ گڑھے میں ڈال دے، جب گڑھا کھود کے اس میں ڈالا مٹی نے قبول نہیں کیا، مٹی اٹھا کر باہر پھینک دی، پھر دوسری بار ڈالا، پھر مٹی اٹھا کر باہر پھینک دی، پھر تیسری بار ڈالا، مٹی اٹھا کر باہر پھینک دی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ سوچ رہا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے، تو ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اس کے جسم کو جلا دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی زمین نے بھی قبول نہ کیا، پانی نے بھی قبول نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ جو محب اہل بیت ہوتا ہے اس کا مقام بلند ہوتا ہے، اور جو اہل بیت کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، جو ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کا مقام، جو دشمنی رکھتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی برا سلوک ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مسلم کے دونوں بچوں کی شہادت ہوئی۔ اب جب بچوں کی شہادت ہوئی ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے نکلے۔ ایک روایت میں آیا کہ 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ کچھ لوگ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین، سب لوگ حج کرنے کے حج کے موقع پر وہاں جاتے ہیں اور وہ حج کے موقع پر وہاں تھے اور اس وقت وہاں سے نکل گئے، یہ سوال کرتے ہیں اور تانا دینے لگتے ہیں۔ دیکھیے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، ٹھیک ہے نا، اور امام حسین اپنی زندگی میں کم و بیش 25 مرتبہ حج کر رکھے ہیں، سبحان اللہ۔ اب جو حج ہوتا وہ نفلی حج ہوتا، مگر وہاں جو بات تھی وہ دین اسلام کو بچانے کی بات تھی۔ اگر نہ جاتے تو کوفہ والے
اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو کل میدان محشر میں امام حسین اپنے نانا جان کو کیا منہ دکھاتے. اسی لیے ضرورت یہ تھی کہ امام حسین فوراً سے فوراً کربلا جائے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے. راستے میں شاعر فرزوق سے ملاقات ہوئی. فرزوق نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا کہ کربلا جا رہا ہوں، کوفہ جا رہا ہوں. شاعر نے کہا کہ جس کا نام فرزوق تھا کہ حضور کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے قبضے میں ہیں. یعنی وہ دل سے تو کہہ رہے کہ ہم آپ کے اوپر جان دینے والے ہیں، لیکن تلواریں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ آپ کے خلاف ہی لڑنے والے ہیں. امام حسین کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، رب کی جو مرضی ہے، رب کی مرضی کے مطابق ساری چیزیں ہوتی ہیں. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل بطن سے روانہ ہوئے. منزل بطن روما میں پہنچے. حضرت قیس بن محصر کو ایک خط دے کر مصلحتاً کوفہ روانہ کیا اور اس میں یہ لکھا کہ اے اہل کوفہ، مسلم بن عقیل کا خط ہمیں ملا جس سے معلوم ہوا کہ تم ہمارے متمنی ہو، لہٰذا میں عنقریب تمہارے پاس آ رہا ہوں. خط قیس بن محصر کو دے کر کے روانہ کیا. حضرت قیس بن مسحر آپ کا خط لے کر چلے تو مقام قادسیہ پر حسین بن نمیر کو بڑے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالے دیکھا. اس کا سبب معلوم کیا تو بتایا گیا کہ ابن زیاد کو خفیہ طریقے سے معلوم ہوا ہے کہ امام علی مقام مکہ مکرمہ سے کوفہ کے روانہ ہو چکے ہیں. تو ابن زیاد کے حکم سے سب راستوں پر تجربہ کار سپاہیوں کی چوکیاں بٹھا دی گئی ہیں. واقعہ بڑا لمبا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے گئے. پھر ایک جگہ پہ حر نے روک لیا. حر نے روکا اور کہا کہ یا امام، آپ کا یہاں پر آنا کس انداز؟ امام حسین نے کہا کہ مجھے کوفیوں نے خطوط لکھ کر مجھے بلایا تو میں اس لیے آیا ہوں. حر نے کہا کہ یہاں پر تو یزید ابن زیاد گورنر بنا ہے اور وہ یزید کے حق میں بیعت لے رہا ہے. امام حسین نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے مکہ مکرمہ واپس جانے دو، یا پھر مجھے یزید سے بات کرنے دو، یا پھر میرے اختیار میں دو کہ میں جہاں چاہوں جاؤں. حضرت حر نے کہا کہ حضور مجھے تو حکم یہ دیا گیا کہ جہاں آپ ملیں وہیں آپ کو روکے رکھو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ ڈالا. ان کے ساتھ ہی میں حر نے بھی اپنا پڑاؤ ڈالا اپنے لشکروں اور حضرت حر امام حسین کے اقدام نماز پڑھی. نمازیں ہوتی رہی، پڑھتے رہے، ساتھ رہے. القصہ مختصر یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حر رہے اور پھر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلائے معلی کی سرزمین پر پہنچے. جب کربلائے معلی کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پہ اور اس جگہ کی لکڑیوں کو اگر کاٹتے تو اس سے خون نکلتا، کھودتے تو خون نکلتا. امام حسین نے کسی سے پوچھا کہ بھائی زمین کا نام کیا ہے؟ سب نے الگ الگ نام بتایا. کسی نے کہا کہ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. امام حسین نے اپنے سپاہیوں سے اور اپنے مصاحب ان سے کہا کہ بھائی پڑاؤ ڈال دو، خیمے لگا دو، یہی وہ جگہ ہے جس کے تعلق سے میرے نانا جان نے مجھے خبر دی ہے. سبحان اللہ. یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ علی اکبر، عباس علمبردار اور اون و محمد اور قاسم علی اصغر خون میں گلتا ہوں گے. اللہ پڑاؤ ڈال دیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلی کی سرزمین پر پہنچے. اللہ اکبر. ادھر سے ابن زیاد کی طرف سے
یہ پیغام آیا کہ امام حسین سے کہہ دو کہ جنگ کرنے کے تیار ہو جائے یا پھر یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے تیار ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت فرمایا۔ اتمام حجت بھی اس لیے فرمایا، آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امام حسین گئے تھے اور جا کر کے آپ نے ایسا 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 کا اتمام حجت فرمایا، کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ اگر امام حسین اتمام حجت نہ فرماتے تو کل کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہمیں تو امام حسین کا مقام معلوم ہی نہیں تھا، ان کا مرتبہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ نواسِ رسول ہیں، ان کا یہ مقام ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ابن زیاد کے لشکر سے نکل کر کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو جاتے اور ہم گمراہی سے بچ جاتے۔ تو امام حسین نے اتمام حجت فرمایا اور کہا کہ لوگوں جان لو میں کون ہوں، میرے نسب کو دیکھو، میرے حسب کو دیکھو، مجھے دیکھو میں کون ہوں۔ میرے نانا ساری کائنات کے مالک و مختار سبحان اللہ، میرے بابا علی مرتضیٰ سبحان اللہ، میری ماں فاطمہ زہرا سبحان اللہ، میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے سبحان اللہ۔ اے لوگوں سنو، میں رسول کا نواسہ ہوں، میں وہ ہوں جن کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اے لوگوں میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو۔ اے لوگوں اگر تمہیں میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے تو تم لوگ مجھے چھوڑ دو میرے حال پر، میں واپس مکہ چلا جاؤں گا۔ اگر مکہ جانے دینا بھی تمہیں گوارا نہیں ہے تو چھوڑ دو، اللہ کے اس جو ہے دنیا میں، اس جہان میں جہاں میں رب مجھے چاہے گا مجھے لے جائے گا۔ القصہ مختصر کہ آپ نے اتمام حجت فرمایا۔ آپ کے جملوں کو سن کر کے بہت سے کوفیوں کے دل میں نرم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اللہ اکبر، بہت سے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ مگر جو شقی القلب تھے، جو بدبخت لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اے امام ہم لوگ کچھ نہیں سننا چاہتے ہیں، یا تو آپ یزید کی بیعت کریں یا پھر آپ لڑنے کو تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ 7ویں محرم ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ 7ویں محرم کو عمرو بن سعد نے عمرو بن حجاج کو 500 سواروں کے لشکر پر افسر مقرر کر کے دریائے فرات پر بھیجا۔ دریائے فرات مقرر کیا۔ یہ لوگ دریائے فرات اور امام عالی مقام کے درمیان اس طرح حائل ہو گئے کہ امام عالی مقام اور آپ کے ساتھی ایک بوند بھی پانی نہ لے سکے۔ کسی شاعر نے کہا حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی شتر پئیں، گھوڑے پئیں، سوار پئیں، اہل ہنر پئیں، سارے پرند و چرند پئیں، تو منع تم نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ اللہ اکبر۔ نہر فرات سے جانور بھی پانی پی رہے ہیں، چرند و پرند بھی پانی پی رہے ہیں، حشرات الارض پانی پی رہے ہیں، مگر پانی بند ہے تو علی کے لال پر پانی بند ہے، فاطمہ کے لال پر پانی بند ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت کتنا کٹھن وقت ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، پانی بند کر دیا گیا ہے۔ آج اگر ہم روزہ رکھتے ہیں 14 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اچھی طریقے سے سحری کرتے ہیں، مگر شام تک عالم یہ ہوتا ہے حلق سوکھ جاتا ہے، ہماری زبان سے بات نہیں نکلتی، بات اگر نکالتے بھی ہیں تو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، تھوک سوکھ جاتے ہیں، زبان سے تھوک نہیں نکل پاتا۔ صرف چند گھنٹے کے اندر عالم یہ ہوتا ہے، مگر اللہ اکبر۔ کربلا کے میدان میں اس تپتے صحرا میں 10 گھنٹے نہیں، 12 گھنٹے نہیں، 3 دن سے پانی بند ہے، اور پانی جو بند ہے تو صرف جوانوں پر بند نہیں ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اللہ اکبر، اس میں بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب پر پانی بند ہے۔ وہ کیسا سخت امتحان ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے تاریخ میں فرمایا گیا، مورخین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جتنی محنت اور جتنی مشقت اور جتنی تکلیفیں امام حسین نے سہی ہے، کسی اور نے اتنی تکلیفوں کو برداشت نہیں کیا ہے۔ اگر اس وقت ہے رستم زمانہ بھی ہوتا، وقت کا سب سے بڑا سرما بھی ہوتا، تو اس کے پاؤں میں بھی تزلزل پیدا ہو جاتے، اس کے پاؤں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا، اس کے دل بھی کہتے کہ چلو چند لمحے کے لیے ہی صحیح ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بچا لیتے ہیں، عورتوں کو بچا لیتے ہیں، بوڑھوں کو بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اس لیے کہ جب ایسا مرحلہ آ جائے، ایسا وقت آ جائے کہ جہاں پر اگر جھوٹ بولنے سے جان بچتی ہے تو جھوٹ بول کر کے جان کو بچایا جا سکتا ہے، ایسا ہو سکتا
ہے، لیکن باہر امام تیری عظمتوں کو سلام، تیری رفعتوں کو سلام، تیرے صبر کو سلام، تیرے استقلال کو سلام۔ اللہ اکبر، ایسے مرحلے میں بھی اپنے بچوں کو کٹانا گوارا ہے، عورتوں کو ودوا کروانا گوارا ہے، بوڑھوں کو جو ہے کٹانا گوارا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا گوارا ہے، اپنے چھوٹے سے 6 ماہ کے علی اصغر کے حلقوم پر جو ہے تیروں سے حلقوم کو چھڑوانا گوارا ہے، لیکن یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینا گوارا نہیں ہے۔ سر کٹانا تو گوارا ہے، لیکن سر جھکانا گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حسین اعظم کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کیوں اتنا پیار کرتے ہو حسین سے، کیوں اتنی محبت کرتے ہو حسین سے؟ ارے حسین نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے، سب سے بڑی دولت دی ہے، اور وہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی آپ بیانی کے لیے حسین اعظم نے اپنے جسم کا ایک ایک لہو، ایک ایک قطرہ جو ہے دین اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے۔ کیوں نہ ہم حسین کی تعریف کریں، کیوں نہ ہم حسین کی تعظیم کریں، کیوں نہ ہم حسین کے نام سے سبیلیں تقسیم کریں۔ میرے دوست محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ اکبر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے چاہنے والوں پر پانی بند کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عالم یہ ہے کہ سب پانی پی رہے ہیں، جانور اس پانی میں لوٹ رہے ہیں، کوئی نہا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، مگر پانی اگر نہیں مل رہا ہے تو رسول کے گھرانے والے کو نہیں مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رسول کے گھرانے والے سبحان اللہ جو ایک ایک دن میں 50,000 اشرفیہ خیرات کر دے، وہ رسول کے گھرانے والے سبحان اللہ خود نہ کھائیں مگر اوروں کو کھلائیں۔ کبھی مسکین آتا ہے اپنی روٹی اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں، کبھی قیدی آتا ہے اپنی روٹی اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں، اور کھجور اور پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی جو ہے غریب آتا، مفلس آتا ہے، اپنی روٹی اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں۔ 3 دن ہو گئے ہیں مگر روزے پہ روزے ہیں، ایک روٹی ملتی ہے افطار کر، اس روٹی کو اٹھا کر کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ وہ سخی گھرانہ ہے سبحان اللہ، مگر آج جنہوں نے سب کو سب کچھ عطا کیا ہے، آج پانی کا قطرہ جو ہے ان کے حلق پر نہیں ٹپکایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ پر پانی بند ہے، اور ادھر 9 محرم کی رات آتی ہے، جو آج کی رات ہے۔ 9 محرم کی رات آتی ہے، جمعرات کے دن صبح کو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے پاس سر مبارک کو گھٹنوں پر رکھ کر اونگ رہے تھے کہ ادھر ابن سعد نے ابن زیاد کا خط پاتے ہی اپنے لشکر میں ندا کی، اے اللہ کے سپاہیوں، دشمن پر حملہ کرنے کو تیار ہو جاؤ اور گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ ابن سعد صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، اللہ اکبر، باپ صحابی اور بیٹا نواز رسول سے لڑنے کے لیے، اللہ اکبر۔ اور کیا کہہ رہا ہے کہ سعد کا بیٹا ابن سعد کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے سپاہیوں، دشمن سے لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ کبھی اپنے باپ سے پوچھ لیے ہوتے کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے؟ وہ صحابی جو اہل بیت اطہار کے راستے پر چلنے والے نشان پر بھی اپنا پاؤں رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہا لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ ابن سعد کی اس پکار سے لشکر یزید میں شور ہوا، اور اس شور کو سن کر کے امام عالی مقام کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے سنا اور آ کر آپ کو جگایا۔ آپ نے گھٹنوں سے مبارک کو اٹھایا اور فرمایا، بہن زینب کہتی بھائی جان آپ سو رہے ہیں، اونگ رہے ہیں، دیکھے تو صحیح دشمنوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، وہ دیکھے تو صحیح دشمن ہم پر حملہ کرنے کو تیار ہے، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال لی انک تروح الینا، میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو، تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا ویلتا ہو، ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، ہائے مصیبت۔ سیدنا امام عالی مقام نے فرمایا نہیں بہن زینب، نہیں، تمہارے مصیبت نہیں، بلکہ اللہ تم پر رحم کرے، صبر کرو اور خاموش رہو، صبر کرو اور خاموش رہو، اس لیے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ
صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ حضور وہ آپ کی جانب آ رہے ہیں۔ سرکار امام علی مقام نے بھی ان لوگوں کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے عرض کیا حضور آپ نہ جائیں میں جاتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا اچھا جاؤ میں تم پر فدا ہو جاؤں، جا کر ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زہیر بن قین اور حضرت حبیب بن مظاہر کو لے کر کے ابن سعد کے لشکریوں کے پاس آئے اور ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے ابن زیاد کے حکم سے آگاہ کیا کہ اے حسین یا تو ابن زیاد کے حکم پر گردن اطاعت خم کر دو ورنہ لڑنے اور قتل ہونے کے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے لشکریوں سے کہا کہ ٹھہر جاؤ جلدی نہ کرو، میں امام حسین کو تمہارے مقصد سے آگاہ کر دوں۔ پھر آپ نے آ کر امام حسین کو ان کے آنے کے مقصد سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں سے کہو ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو، ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ اپنی زندگی کی اس آخری رات میں ہم اچھی طرح عبادت کر لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی جان اسی دن کے لیے تو ہم لوگ پال پوس کر پروان چڑھائے گئے ہیں، اسی دن کے لیے تو ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور آج آپ کہہ رہے کہ ایک رات کی مہلت دے دو، وجہ کیا ہے؟ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ بے شک اسی دن کے لیے ہم پال پوس کر پروان چڑھائے گئے ہیں، اسی دن کے ہم یہاں پر آئے ہیں، لیکن میرے بھائی آج کی رات کی مہلت اس لیے مانگی جا رہی ہے تاکہ آج کی رات دل کھول کر اللہ کی بندگی کرے، دل کھول کر اللہ کی یاد کرے، اللہ کو یاد کرے، دل کھول کر اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ اکبر، آج کی رات دل کھول کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ابن سعد کے لشکریوں سے کہا کہ ایک رات کی مہلت ہمیں دے دو تاکہ رات میں ہم کچھ عبادت کر لیں اور اس معاملے میں مزید غور کر لیں، پھر جو کچھ فیصلہ ہوگا صبح کو تم لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔ ابن سعد نے ان کی باتوں کو مان لیا۔ ادھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم الحرام کا دن گزر گیا، 10ویں کی رات آ گئی۔ امام علی مقام نے یہ رات تسبیح و تحلیل میں گزاری۔ رات کے پچھلے پہر آپ نے اپنے تمام ہمراہیوں کو جمع کیا اور تقریر فرمائی۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں خوشی و مسرت اور تنگی و تکلیف میں۔ اے اللہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور دل دیا اور ہمیں قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں کیا۔ اما بعد میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا اور نہ کسی اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکاری اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اے میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے میرے ساتھیوں سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ کل کا دن دشمنوں سے مقابلہ کا دن ہوگا اور میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ جو بھی جانا چاہتا ہے میں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ جا سکتا ہے، تم جاؤ، میری طرف سے تمہاری کوئی پرشش نہیں ہوگی، کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ لے لے اور اپنے شہروں اور دیہاتوں کو چلا جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت آسان کر دے۔ اللہ تم سب کو جزائے خیر دے۔ بلا شبہ یہ لوگ میرے قتل کے طالب ہیں، جب یہ مجھے قتل کر لیں گے تو پھر اور کسی سے کوئی پرشش کوئی پوچھ تاچھ نہیں کریں گے اور ان کو کسی کی طلب نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ کی اس تقریر کو سن کر کے سب سے پہلے آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں نے بیک زبان کہا اے امام علی مقام، ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بغیر زندہ رہیں، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ امام علی مقام کو چھوڑ کر کے ہم اپنے گھر کو چلے جائیں۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے کہا اے امام علی مقام، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم اپنے سردار، اپنے آقا اور اپنے بہترین چچازاد بھائی کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر کے چلے آئے ہیں؟ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنے اہل و عیال
کچھ آپ کے اوپر قربان کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر کے آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے، اور جو انجام آپ کا وہی ہوگا وہی انجام ہمارا بھی ہوگا۔ خدا ہمیں وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ملے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عوف الاسدی نے کہا، اے امام عالی مقام، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ کے ادائے حق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا جب تک دشمنوں کے سینوں میں اپنے نیزے کو نہ ڈال دوں، جب تک دشمنوں کے سینوں میں اپنے نیزے کو نہ ڈال دوں، اور جب تک دشمنوں کے سینوں میں اپنے نیزے کو نہ توڑ ڈالوں اور شمشیر زری نہ کر لوں۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس اسلحہ نہ بھی ہو تو بھی میں دشمنوں سے پتھر مار مار کر لڑتا رہوں گا اور آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا، اے امام عالی مقام، ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ نہ لے کہ ہم نے رسول اللہ کے بعد آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کے اولاد کی کیسی حفاظت کی ہے اور کیسا سلوک کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں 70 مرتبہ اس طریقے سے قتل کیا جاؤں گا کہ ہر مرتبہ زندہ جلا دیا جاؤں گا اور میری خاک آسمان پر اڑا دی جائے گی تو بھی میں آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اب تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے اور اس قتل ہونے میں بھی ابدی شرف و کرامت حاصل ہے، تو پھر میں اس کرامت کو کیوں نہ حاصل کروں، اس شہادت کو کیوں نہ حاصل کروں۔ اللہ اکبر۔ ایک ساتھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ حضرت زہیر بن قین رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا، اے امام عالی مقام، خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اسی طریقے سے 1000 مرتبہ زندہ کیا جاؤں اور 1000 مرتبہ قتل کیا جاؤں اور 1000 مرتبہ قتل کیا جاؤں اور 1000 مرتبہ قتل۔ خدا آپ کی ذات اور آپ کے اہل بیت ان نوجوانوں کے نام پر کرے۔ اللہ اکبر۔ اور میری قتل کی وجہ سے آپ کے اہل بیت اور ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے تو آپ کے اہل بیت اور آپ کے لیے میں 1000 مرتبہ قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اپنی جان ساری اور اہل بیت سے محبت اور امام حسین سے محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ کسی نے کہا، حقا کہ عجب فوج تھی، فوج شہ ابرار، جن لوگوں کا باز دلاور سا تھا، علمدار، ہم شکل پیغمبر سا، جوان فوج کا سالار، مختار و مختار تھا، جو خلق کا مختار۔ ایسا کسی سردار نے لشکر نہ پایا، لشکر نے بھی اس طرح کا کوئی افسر نہ پایا۔ اللہ اکبر۔ جب تمام لوگوں نے کہا، آپ کے تمام ساتھیوں نے اس طریقے سے اپنی جانساری کا اظہار کیا اور امام عالی مقام کو یقین ہو گیا کہ تائید حق میں یہ ساتھی میرے ساتھ ہے اور اپنے عزیز جانے راہ حق میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کا دریائے کرم جوش میں آیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ سوائے محرمات رسول کے تم سب کل شہید کر دیے جاؤ گے اور تمہارے بعد بالآخر میں بھی شہید ہو جاؤں گا۔ یعنی کہ کل شہید ہونے والے ہیں امام حسین آج بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تم سب کل شہید کر دیے جاؤ گے اور تمہارے بعد میں بھی شہید ہو جاؤں گا۔ فرمایا، انتم تقتلون غدا ولا یغاث منکم، تم سب کل شہید کر دیے جاؤ گے، کوئی زندہ نہ بچے گا۔ آپ کے ساتھیوں نے والہ انداز میں عرض کیا، الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کے ساتھ جان قربان کر دینے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اپنے وفادار ساتھیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما، ارفعوا رؤوسکم وانظروا فجعلوا ينظرون مواضعهم ومنازلهم من الجنة وهو يقول هذا منزلك یا فلان یا فلان یا فلان۔ اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ اور آنکھوں سے ابھی اپنے جنتی محل کو دیکھ لو، آنکھوں سے ابھی اپنے جنتی محل کو دیکھ لو۔ پھر ایک ساتھی کا نام لے کر کے اور جنتی محلوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ محل فلاں کا ہوگا، یہ محل فلاں کا ہوگا، یہ محل فلاں کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ امام حسین کی شان ہے، شہید کل ہونے والے ہیں لیکن جنت میں جو محل شہیدوں کے لیے تیار کیا گیا ہے اس
تھے کربلا کی سرزمین سے بیٹھے بیٹھے اپنے ساتھیوں کو دکھا رہے اور بیان کر رہے یہ محل تمہارا ہوگا، اے فلاں یہ محل تمہارا ہوگا، اے فلاں یہ محل تمہارا ہوگا، اس لیے کہ جو اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اس کے جو ہے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے محل کو اسے دکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا اپنے اپنے سروں کو اونچا کرو، اوپر کرو اور آسمان کی طرف دیکھو اور اپنے اپنے جنتی محل کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ اپنے اپنے ساتھی کو امام حسین رضی اللہ عنہ جنتی محل دکھا رہے ہیں۔ پھر امام حسین نے خیمہ کے اندر اہل بیت اطہار کی خواتین محترم خصوصاً سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا بہن زینب کل میرے بعد اہل بیت کے اس قافلے کی تمہیں سالار ہوگی، اے میری بہن زینب میں تم کو خصوصی تاکید کرتا ہوں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، صبر کا دامن تھامے رہنا، میرے چھوٹے بچوں اور بیویوں کی نگہبانی تم کرنا۔ پھر آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی اور فرمایا آج جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام ساتھی نوافل و استغفار اور خدا کے حضور کی رواداری میں مشغول ہو گئے۔ کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجود میں تھا۔ غرض کہ امام عالی مقام کے ساتھیوں کے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کے سب یاد الہی میں ذکر الہی میں محو ہو گئے۔ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قطب الاقطاب شیخ الاسلام والمسلمین برہان الشرع والدین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس روز امیر المومنین امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی اس رات ایک بزرگ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ انبیاء کرام کے ازواج مطہرات کے ساتھ میدان کربلا میں آئی، دامن مبارک کو سمیٹے ہوئے دشت کربلا سے جہاں کے یہ امیر المومنین امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہو رہا تھا اس جگہ کو اپنی آستین مبارک سے پاک و صاف کر رہی ہے۔ کل امام حسین کی شہادت کا دن ہے اور آج سیدہ فاطمہ زہرا اپنے آستین سے کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی۔ وہ مادر مشفق، وہ مادر مہربان اللہ جن کا آخری وقت آیا تو اپنے بچوں کو نہلا رہی، کھلا رہی اور کہہ رہی ہیں علی میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ کم عمری میں حضرت فاطمہ کا وصال ہوا، بعض روایت کے مطابق 30 سال اور کچھ روایتوں کے مطابق 32 سال یا 33 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ جو ایک لمحہ اپنے بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر قرار نہ آئے، کل تو بیٹا شہید ہونے والا ہے، آج آئی ہیں اور اپنے آستین سے کنکریوں کو صاف کر رہی ہے۔ بزرگ نے کہا کہ اماں آپ کون ہیں، کیا کر رہی ہیں، اب اس میدان میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہوں، میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہوں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں ان کنکریوں کو صاف کر رہی ہوں، کل یہاں پر میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، کل میرا بیٹا حسین شہید ہوگا اس جگہ پر، تو میں کنکریوں کو صاف کر رہی ہوں، جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرے گا تو کہیں کنکریاں میرے بیٹے کو چبھ نہ جائے، تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ جو ماں اپنے بیٹوں کو کنکریوں سے بچائے، جو ماں اپنے بیٹے کو کنکریوں کے چبھن کو ہی برداشت نہ کر سکے اور اپنے آستین سے کنکریوں کو صاف کرے، اس مقدس بیٹے پر جب تلواروں کی وار ہوگی، جب تیروں سے چھلنی کیا جائے گا، جب وہ مقدس بیٹا گھوڑے سے گرے گا تو اس وقت ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر صبر کا پہاڑ بنے کھڑے ہیں۔ حضرات صاحب اورات غم نے اس طریقے سے اس واقعہ کو نقل فرمایا ہے اور بعض روایتوں میں